اگر آپ لڑیں گے آپس میں، جھگڑا کریں گے، گالی گلوچ کریں گے اور ایک جینرک نام کی وجہ سے، این آر او کی وجہ سے پورے ملک میں ایک کیوس کریٹ کر دیں گے، اور اگر آپ اتنا لڑیں گے کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو جائے گا، آپ کی ساری پبلک باہر نکال دیں گے، نکل آئیں گے، تو پھر کیا کرے گی؟ پھر تو آپ کا اپنا اون کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے جو کہ سپریم کورٹ فوج کو بلا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت سچویشن خراب ہو جائے، رینجرز کو طلب کیا جاتا ہے لاء کے تحت، میں خود بھی کرتا رہا ہوں، تو اگر وہ پھر طلب ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ ملک کا پولیٹیکل سسٹم فیل ہو جائے تو فوج کو بلایا جاتا ہے. بالکل پولیٹیکل سسٹم، ایڈمنسٹریٹو سسٹم، میں پولیٹیکل سسٹم کو لیس بات کروں گا، بٹ when the administrative system, the governance actually goes paralyzed, then the constitution permits you that it should be taken over by the army to control the situation. تو اگر یہ اپوزیشن اور حکومت نہ سمجھی تو ہم اس سٹیج پہ پہنچنے والے ہیں. اگر جس انداز سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے. جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں جناب رحمان ملک صاحب، اور جس قسم کی باتیں انہوں نے کی رسول ملک صاحب کے پروگرام میں، اور خاص طور پہ نظام کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے جو انہوں نے خدشات کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ اگر آپ کا جو مفلوج ہو جائے نظام تو سپریم کورٹ حکم دے سکتی ہے. اس طریقے سے مداخلت کی بات بھی انہوں نے کر رہے ہیں، اور یہ سب یہ تو ان کی رائے ہے، لیکن ہم اتنے سال گزرنے کے باوجود ملک کے اندر نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جی پارلیمانی سسٹم فیل ہو گیا، صدارتی نظام کو آزمانا چاہیے. صدارتی نظام تھا، اس کے بعد نیا سسٹم آیا، تو یہ بار بار تبدیلی ہم یکسو کیوں نہیں ہو پائے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کہ ہم نے کس سسٹم کے ساتھ ملک کو آگے چلانا ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ہم نے بہت دفعہ اس کے پر گفتگو کی، بہت دفعہ گفتگو کی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس جوتے کے اندر پاؤں ڈالا ہوا ہے جو ہمیں انگریز دے گیا تھا، اور انگریز ہمیں اس لیے دے گیا تھا کہ وہ کس طریقے سے رول کرتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ تھی انگریز کا تصور یہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ میں نے کس طریقے سے ایک دوسرے کو آپس میں ڈیوائڈ کرنا ہے لوگوں کو، اور پھر میں نے رول کرنا ہے. آپ صرف صوبوں کی تقسیم کو دیکھ لیں، اس نے کبھی بھی ایک ایسی باؤنڈری نہیں بنائی کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک ہوموجینیس یعنی ایک طرح کے لوگ رہتے ہیں. ایک اکثریت رکھی ہے، اس کے ساتھ ایک اقلیت بنا کے رکھتی تاکہ یہ اقلیت میں رہے. فار ایگزامپل بلوچستان کو آپ دیکھ لیں، ایک بلوچ ہیں، اس کے ٹیریٹری کو رکھا، پھر پشتون ساتھ ملا دیے، تھوڑے سے ڈیرہ غازی خان سے لوگوں کو یہاں سے کھینچ کے بلوچوں کو یہاں کھینچ کے اس طرف لگا دیا، سندھ کے بلوچوں کو جیکاباد وغیرہ کو کھینچ کے ادھر لگا دیا. ٹھیک، کراچی کی ایک ڈفرنٹ قسم کی صورتحال تھی، اس میں کبھی بھی سندھی انفلوئنس نہیں تھا، میمن تھے، دوسرے تیسرے تھے، کاروباری وہ لوگ ان کو لگا دیا. پنجاب کے اندر پوٹھاروں کو ان کو ملا کے لگا دیا. کے پی کے جو تھا، جو ان کا این ڈبلیو ایف پی تھا، اس کے اندر انہوں نے ہند کو اسپیکنگز کو لگا دیا، جو کبھی یہاں کے میاں والی کو پشتونوں سے کاٹ کے یہاں لگا دیا، تاکہ ہم ایک ایسی ڈویژن جو ہے وہ رکھیں کہ جس ڈویژن کے اندر یہ ملک جو ہے جوتیوں میں ڈال بٹتی رہے. ہم نے اس ڈویژن کو قائم رکھا. ہم رکھنا چاہتے بھی ہیں، ہم نہیں رکھنا اس لیے چاہتے ہیں عثمان صاحب کا مسئلہ یہ ہے، کوئی شہباز شریف، کوئی پرویز لائی، کوئی منظور بٹو نہیں چاہتا کہ میرے اقتدار کے جو دائرہ ہے اس میں کمی آ جائے. ہم نہیں چاہتے. یہ ملک ہے، کہیں چلا تو نہیں جائے گا نا. سندھ کا کیا جھگڑا ہے؟ کوئی سندھی پرائم منسٹر، چیف منسٹر نہیں چاہتا کہ اس کے اقتدار جو ہے وہ حیدرآباد تک محدود ہو جائے. وہ چاہتا ہے کہ نہیں، بے شک پورے پاکستان سے پٹھان، بلوچ سب کچھ وہاں پر آ جائیں، لیکن چیف منسٹر میں ہونا چاہیے سب کچھ. یہ ہے بنیادی جھگڑا. اسی طرح بلوچستان کے اندر کیا صورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک طویل عرصے تک آج بھی کوئی پٹھان، دیکھیں پٹھان ہے نا یہاں کا، بلوچستان کا چیف منسٹر ہونے کا خواب نہیں دیکھ سکتا. اکثریت میں آتے تھے علماء. 1988 کے اندر ایک بلوچ نہیں تھا کہ اس کو وہاں وہ لگائیں چیف منسٹر. نہیں، ٹریڈیشنلی یہ بلوچوں کا صوبہ ہے، اس لیے ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی ڈیوائڈ ہے جو انگریز بنا کے گیا تھا اس کے پر کھڑا کیا ہوا، اس پر قائم رکھا اپنے آپ. دوسری انگریز بنا کے گیا تھا کانسٹیچوئنسی کی کرائسس، اس کے اندر آپ تک کھڑے. آج پاکستان میں کسی بھی آپ بندے کو کھڑا کر کہیں کہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے وہ اس کو ختم کریں، وہ نہیں، یہ 73 کے آئین کے خلاف ہے. ہم دوبارہ آئین نہیں. اور یار یہ کون سی قوم ہے جو 73 کا آئین دوبارہ نہیں لکھ سکتے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کوئی ذہین آدمی نہیں پیدا ہوگا پاکستان کے اندر؟ کیا اس طرح کا لیڈر پیدا نہیں ہو سکتے؟ کیا قومی سوچ نہیں ہو سکتے؟ 73 کا آئین جناب ایک دفعہ بن گیا، پھر قوم کبھی متحد نہیں. لعنت ہے کہ اس تصور کی کہ یہ قوم دوبارہ متحد. یہ قوم متحد ہو سکتی ہے اگر کوئی متحد کرنا چاہے تو.
یہ ہے اصل مسئلہ ہمارا، ہم نہیں کرنا۔ پوری دنیا میں کئی دفعہ عثمان صاحب کہا ہے کہ 97 ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس سیاست سے ہاتھ باندھ کے چھٹی حاصل کر لی کہ یار یہ کانسٹیچوئنسی پالیسی آپ نہیں کرنا چاہتے، یہ ملک کو تقسیم کرتی ہے، یہ لوگوں کو تقسیم کرتی ہے، یہ صرف 10% ووٹ لینے والوں کو اقتدار میں لے کے آتی۔ ایک تو یہ کہ ہم انگریز کی جوتوں میں ہیں اور انگریز کے جوتے میں ڈلے ہوئے پاؤں ہیں وہ ہمیشہ نکلے۔ اچھا چلیں بات کر لیتے ہیں کل جو منصورہ کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے اور اس کے بعد ایک بیان بازی اور اس کے بعد جو تاثر جو رحمان ملک صاحب بھی تاثر جو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اب راستے پیپلز پارٹی سے دو اپوزیشن ہو جائیں گے بڑی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جی ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سراج الحق صاحب کو کہا ہے کہ جماعت اسلامی پی ڈی ایم میں شامل ہو جائے، لیکن سراج صاحب نے کہا ہے کہ جی ہماری اپنی سیاست ہے، ہم خود اپوزیشن ہے، ہم شامل نہیں ہونا چاہتے۔ دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ حمایت مانگی ہے۔ ان سے ظاہر تفصیلات لیتے ہیں، اس وقت جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب امیر العظیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے یہ ساری اطلاعات پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم عظیم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ عظیم صاحب پہلے تو ان خبروں کی ذرا تصدیق کر دیں کہ جو اندرونی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، ایک کہانی تو وہ ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو باؤنسر مارے ہیں لاہور کے ایک سیاسی خاندان کو، لیکن آپ کے ساتھ وہ بھی منصورے میں کھڑے ہو کہ آپ کے بھی سابق اتحادی ہیں وہ سیاسی خاندان والے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جو بات چیت ہوئی ہے، اور دو اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب ایک تو انہوں نے پی ڈی ایم میں شمولیت کی آپ کو دعوت دی، اس کی ذرا تصدیق کر دیں کہ اگر دعوت دی ہے تو آپ کا کیا جواب تھا، اور دوسرا یہ جو سینٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے بطور اپوزیشن لیڈر کے طور پر حمایت مانگی ہے، اس میں آپ لوگوں نے کیا جواب دیا ہے؟ دیکھیے ٹائمنگز کی وجہ سے باتیں کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے بہت پہلے اس بات کا اندیا دیا جا رہا تھا جب کے الیکشن ہو رہے تھے جی، تو اس موقع کے اوپر بھی گیلانی صاحب اور بلاول منصورے آنا چاہ رہے تھے، لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ ہم انہیں ووٹ نہیں دیں گے، لہذا بلا کر اور پھر معذرت کرنا مناسب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ ایک پرانا ان کا خیال تھا کہ وہ جماعت کے ساتھ منصورے آ کر ایک تعلق جو ہے وہ، اس سے پہلے بھی وہ آتے رہے ہیں، آصف زرداری صاحب بھی 2 دفعہ آ چکے ہوئے ہیں جی۔ اچھا، جہاں تک یہ جملے بازیاں ہیں جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ جنہوں نے آگے ایک سیاسی خاندان کی مذمت کی، ظاہر ہے یہ اندر تو کوئی گفتگو نہیں ہوئی، یہ تو باہر چونکہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے ایک اچانک یہ جملہ جو ہے نا وہ لگا دیا۔ اس سے پہلے بھی جو پریس کانفرنس کے سوالات آئے انہوں نے اوائڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر وہ میرا خیال ہے کہ سلپ آف ٹنگ ہی آپ کہہ سکتے ہیں، نہیں سوچ سمجھ کر کیا جی، سلپ آف ٹنگ نہیں ہے۔ ایسا نہ کہیں، فکرے کی کنسٹرکشن جو ہے وہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، ہاتھ کو یوں پکڑ کے کہنا خون میں۔ اچھا نہیں میری بات سنیں، پہلی بات تو یہ نا کہ اندر یہ گفتگو نہیں ہوئی، نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ مانتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پہلے 2 سوالات آئے ان کی پریس کانفرنس کے بعد، انہوں نے ان بالز کو جو ہے نا وہ نہیں کھیلا، یا انہوں نے چوکا لگا دیا، چلیے سلپ آف ٹنگ نہ صحیح، اس کا برابر میں انہوں نے چوٹ لگا دی، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ جو اندر گفتگو ہوئی اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ منظم ہے، پورے ملک میں موجود ہے، نظریاتی ہے، اور ان کا ہمیشہ ایک کردار جو ہے وہ جمہوریت کے لیے پرو پیپل ہے، اگرچہ ہمیں بعض معاملات میں جماعت کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں لیکن ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی کمی محسوس کرتے ہیں، اگر آپ پی ڈی ایم میں ہوتے اور ہوں اور بھی تو ہم میرا خیال ہے کہ ملک کو زیادہ بہتر جو ہے نا وہ ایک اچھی جمہوریت دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے یہ پوچھا نہیں کہ آپ پی ڈی ایم میں ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، آپ کب تک ہیں؟ اچھا عامر صاحب، یہ بات آپ کے دیکھیں، عظیم صاحب 2 منٹ روکوں گا، اس کے بعد آپ دیکھیں جس وقت ایم آر ڈی کی موومنٹ ایک بلٹ اپ ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ نصرت بھٹو جو تھی وہ کہتی کہ جب تک جماعت اسلامی شامل نہیں ہوتی ہم اس موومنٹ کو کامیاب نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، آپ چلتے ہیں، ٹھیک۔ پی ڈی ایم کے پاس اسٹریٹ پاور وہ سمجھتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کی ہے، وہ علیحدہ ایک چیز ہے۔ اب جب راستے، اب دیکھیں نظر آ رہا ہے راستے جدا ہو گئے، کوئی اس وقت عقل کا اندھا ہوگا یہ سمجھتا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور دونوں ایک لائن پہ ہیں، اپنا نون لیگ جو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئے اتحاد کے اندر
ایک نئے اسٹریٹ پاور کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا کوئی نیا اتحاد جو ہے اس کی طرف راستہ پیشرفت ہو سکتی ہے، پیشرفت ہو رہی ہے، جس میں اے این پی بھی؟ بالکل نہیں جماعت اسلامی کسی حد کا حصہ نہیں بننا چاہتی. ٹھیک ہے. ہم بالکل ایک علیحدہ شناخت کے ساتھ اس ملک میں اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ایک سوشلائزیشن ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور اس سوشلائزیشن میں کہیں کہیں کوئی سیاسی معاملات میں قرارداد بنانے میں کرنے میں اور ملک کے اور بین الاقوامی حالات کے مطابق کسی جگہ پہ کنسنسس کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم ظاہر ہے. اچھا سوال بھی جو مطلب کی بات ہے وہ ہماری ہیڈ لائن بھی نکل سکتی ہے کہ آپ یسر رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے یا نہیں دے رہے، ان کی حمایت کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ ووٹ والا معاملہ نہیں ہے، وہ ہم کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. تو سائن ہوتے ہیں نا، سائن ہی ہوتے ہیں نا جی، سائن ہی ہوتے ہیں. سائن کر رہے ہیں جی. اس پہ ہم نے کہا کہ اصولی طور پہ جس پارٹی کی اکثریت ہے وہی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں. ہم نے انہیں یہ کہا، آپ کا سوال حل ہو گیا. مشورہ ہم نے انہیں دیا کہ بہتر یہ ہے کہ اپوزیشن تقسیم نہ اس موقع کے اوپر آپ باقی پارٹیوں کے ساتھ مل جل کر کر لیں، بجائے یہ کہ اپوزیشن جو ہے وہ مقابلے میں آپ کا کھڑا کرے اور کچھ اس طرح. ایک آخری میں آخری بات کر لوں نا. اس سے زیادہ وہاں کوئی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن اصولی طور پر ظاہر ہم نے یہ کہا کہ جی یہ پارلیمانی روایت ہے، یہ رہنی چاہیے، لیکن اگر مشترکہ طور پہ آپ کے باقی جو اتحادی ہیں وہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا میں ایک آخری دیکھیں، کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں الائنس بنیں گے، اور پیپل پارٹی جہاں آ گئی ہے، پیپل پارٹی تحریک لبیک کے بعد بھی چلے گئی ہے، تو کیا ایسا نہیں نظر آ رہا کوئی آپ کو، شاید کچھ لوگوں کو نظر آیا کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم ایک طرف ہو اور آپ اور پیپل پارٹی اور تحریک لبیک جو ہے وہ کراچی میں ایک الائنس بن جائے، ایک ایسا سا صورتحال؟ مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگرچہ کراچی کے حوالے سے یہ گفتگو بھی ہوئی کہ جی وہاں پر جماعت اسلامی کے سٹیکس ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، اور کچھ لوگوں کو غیر ضروری طور پہ طاقت کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے، اس کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے، مشترکہ طور پہ کرنا چاہیے. یہ گفتگو بھی جو ہے وہ ان کی طرف سے آئی، اور ہم نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، جمہوری انداز کو جمہوریت انداز کے ساتھ ہی آگے بڑھنا چاہیے. چلیں، بہت شکریہ میرا العظیم صاحب، آپ نے تمام تر تفصیلات، جو اندرونی کہانی کی جو باتیں سامنے آ رہی تھی اس کی تصدیق بھی بہت سارے امور کی ہے. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے پاک بھارت تعلقات میں بہتری اگر ہو رہی ہے تو کس رخ پر ہے.